بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کا ایک حصہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر وہ اس میں سے بے شمار فائدے کی چیزیں اگاتی ہے۔ وہ زمین اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس فائدہ پہنچانے والی زمین کے جیسا ہے جو بے شمار فائدے کی چیزیں اگاتی ہے۔ اس زمین کے جیسا نہیں ہے جو نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے وہ فائدہ پہنچانے والی زمین کے جیسا ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور پھر اس میں سے بے شمار فائدے کی چیزیں نکالتی ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، وہ علم اور ہدایت کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اے اللہ آج ہماری قوم کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اے اللہ ہم کو وہ علم عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو، سوچ اور سمجھ ہم ایسی گاڑی ہے جس کو جا لے کے جائیں گے نا وہاں جائیں گے، اگر اس کو دنیا کی طرف بھگائیں گے تو دنیا کی طرف بھاگیں گے، اگر اس کو آخرت کی طرف بھگائیں گے تو آخرت کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ کے واسطے غور و فکر کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، عمل جاندار بنانے کے واسطے، عمل اخلاص والے بنانے کے واسطے، عمل میں جان ڈالنے کے واسطے غور و فکر کرنا اور سوچنا بہت ضروری ہے۔ آج جو ہم کو نظر آ رہے، آج جو ہم کو بڑے بڑے کاراگر نظر آ رہے، مطلب کاراگر کا مطلب کہ آج جو بہت بڑے بڑے کام انجام دینے والے ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی کلیکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، بہت بڑے بڑے عہدوں پر جو انسان ہے نا، ذرا ان کے 30 سال پیچھے چلے جاؤ، کیا تھے وہ؟ مطلب سوچ کے دیکھو 30 سال پہلے ہم کیا تھے؟ ہم کیا تھے؟ حقیر اور گندے پانی، حقیر پانی سے انسان کا بننا، پھر اس کے پورے اعضاء کا درست بننا، پھر آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا کھانا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا ہلنا، پاؤں کا چلنا، سانس کا چلنا، دل کا دھڑکنا، سوچنا سمجھنا، انسان کا ہنسنا، انسان کا رونا، یہ سب کون کرتا؟ سوچو انسان کا بننا کیسے؟ اگر اللہ رب العزت ہم انسانوں کو یہ اختیار دے دیتے، اگر یہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اختیار دے دیتے کہ جاؤ جیسے اپنے آپ کو بنانا ہے ویسے بناؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کہاں سے شروع کریں۔ یہ سب ہمارے اللہ کو آسان ہے۔